مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ جو مصطفیٰ کی پسند وہ ہماری پسند۔ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امامہ سجایا، عاشق رسول نے امامہ سجا لیا۔ میٹھے مصطفیٰ نے زلفیں سجائی، عاشق رسول نے زلفیں سجا لی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی آدھے کان تک، کبھی پورے کان تک، اور کبھی اتنی بڑھائی کہ شانوں تک، کندھوں کو چھو گئی، مبارک کندھوں کو چومنے لگی، زیادہ تر پورے کان تک رکھی۔ تو اب آپ بھی کم از کم زندگی میں ایک بار تو سارے زلفوں والے اتنی بڑھائیں، ایک بار تو اس ادا کر لیں کہ کندھوں کو چوم لے آپ کے۔ دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے اعتبار سے بعض شہروں میں بھی تعمیرات ہیں پاکستان کے اندر، اور مرکز الاولیاء لاہور داتا نگر یہاں بھی کئی کابینات، اور 1432 ہجری کے مطابق مالی کی کابینہ یہاں پر الحمدللہ عز و جل او بی وین کی جب حاضری ہوئی اور اسلامی بھائی براہ راست امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرہ فرمایا، انہیں مدنی پھولوں سے نوازا اور نماز و روزے کے ساتھ ساتھ انہیں صلہ رحمی کا ذہن دیا، عفو درگزر کی سوچ تھی۔ اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ مقتول کے ایک عزیز نے قاتل کا حق معاف کرنے کی اپنی نیت کا اظہار کیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ 1432 ہجری کے رمضان المبارک کی آج 17ویں شب ہے۔ معتکفین تراویح کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ ان کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور دنیا میں بے شمار مقامات پر امید ہے کہ ناظرین بھی مدنی چینل سے ہمارے ساتھ، مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہوں گے۔ کچھ ہوتا ہے آج تیسری کابینہ ہے مرکز الاولیاء کی بابا، ماشاء اللہ۔ شہر مرکز الاولیاء کا آج یہ تیسرا اجتماع ہے۔ مالک کی کابینہ، مالی کی، ماشاء اللہ۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے حنفی اور حنبلی کابینہ ہو گئی، الحمدللہ۔ آج مالی کی کابینہ ہے۔ تو کل پھر شافعی کابینہ ہوگی، اللہ کرے شاید یہ بھی تو ہوگی نا، ہے تو صحیح شافعی کابینہ بتا رہے ہیں، چاروں ہونی چاہیے۔ جی ہاں۔ تو یہ کہ مدنی مذاکرے میں ہم تو مدنی وہ نیت کرواتے ہیں کہ نہ فون ریسیو کریں گے، نہ فون کریں گے، نہ کسی کو میسج کریں گے، نہ کسی کا پڑھیں گے، نمبر بھی چیک نہیں کریں گے۔ تو یہ ذہن دیتے رہتے ہم۔ مہربانی کر کے اپنے موبائل کو آخر تک بس آف کر کے بھول جائیں، اور اپنا اور اجتماع میں بھی یہی کیا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ بلکہ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ باب المدینہ میں تو کتنوں نے موبائل فون کو ہی چھوڑ دیا، ترک کر دیا، گھروں پہ بھیج دیا، جمع کروا دیا۔ ایک تعداد ہے جو موبائل فون سے انہوں نے اپنا رشتہ کٹ کر ڈالا ہے۔ کتنے ہیں بھائی اس میں؟ تو کتنے ہاتھ تو دیکھو، ہے نا، موبائل فون سے رشتہ کٹ، وہ جمع کروا دیا، گھر بھیج دیا، خلاص ماشاءاللہ۔ اور باقی ٹیلی فونیا کا مرض تو بے کثرت سے، اور اکثر نے ٹیلی فون سے جان نہیں چھڑائی، مگر کچھ ایسے میرے دوست ہیں بیچارے، انہوں نے جان چھڑا لی الحمدللہ۔
اور یہی ہم تو مشورہ دیتے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت نہیں ہے تو مستقل جان چھڑا لو، اس میں بھلائی نہیں ہے، انتی قفل مدینہ ہی ہے۔ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 میں ارشاد ہوتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ترجمہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ تو قرآن پاک میں نمازوں کی، ساری نمازوں کی ادائیگی کا حکم ہوا، بلکہ اس کی نگہبانی کرے، دھیان رکھے کوئی نماز جانے نہ پائے۔ اور بیچ کی نماز، بیچ کی نماز سے مراد مفسرین عصر کی نماز فرماتے ہیں۔ 2 نمازیں فجر اور ظہر یہ دونوں ہو جائیں تو پھر عصر آتی ہے، پھر مزید 2 ہوتی ہیں، تو دونوں طرف 2 ہیں، عصر کی بیچ کی ہے۔ تو اس کی خاص تاکید کی ہے، اس وقت لوگ کاروبار میں اور اس میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے اس کی تاکید کی کہ یہ بھی فرض ہے کاروبار پر اس نماز کو، اس کی جماعت نہ ترک کریں، بلکہ قضا بھی نہ کریں، ترک بھی، وہ جماعت بھی نہ چھوڑیں، کاروبار ہوتا رہے گا، آپ اپنی نماز کی حفاظت فرمائیں۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوں، جبکہ کبائر سے بچا جائے۔ صغیرہ گناہ مٹا دیا جاتے، کبیرہ سے جبکہ بچے تو صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ بہرحال توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ پارہ 28 سورۃ المنافقون میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمت اللہ القوی کتاب الکبائر میں نقل کرتے ہیں، مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی کے ذکر سے 5 نمازیں مراد ہیں۔ پس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت و روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے، وہ نقصان والوں میں سے ہے۔ حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں شام سے بصرہ جاتے ہوئے خندق میں اتر پڑا۔ خندق میں نے کھائی یا وہ گڑھا ہوتا ہے، خندق ہوتی گڑھا ہی، خندق میں اتر پڑا اور وضو کر کے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا۔ پھر میں جاگا تو صاحب قبر مجھ سے شکایت کرنے لگا کہ تم نے آج کی رات مجھے تکلیف پہنچائی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم لوگ عمل کرتے ہو اور ہم عمل نہیں کرتے، سن لو تمہاری 2 رکعتیں تمام دنیا کی چیزوں سے بہتر ہیں۔ پھر یہ کہا کہ تم جا کر دنیا والوں سے ہمارا سلام کہہ دینا
اور یہ بھی کہہ دینا کہ تمہاری دعائیں پہاڑوں کی مثل عظیم بن کر ہم لوگوں کے پاس آیا کرتی ہیں. یہ احیاء العلوم جلد 4 صفحہ 418 پر حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی نقل کردہ حکایت آپ نے سنی. تو اس میں 3 مدنی پھول ہیں. قبر پر سر رکھ کر سو گیا تو صاحب قبر نے شکایت کی کہ تم نے آج کی رات مجھے تکلیف پہنچائی. تو پتا چلا قبر پر سر رکھ کر سونا بھی میت کے لیے تکلیف دے. تو جب سر رکھ کر سونا تکلیف دے تو اس پر پاؤں رکھنا کتنا زیادہ باعث اذیت ہوگا. چلنا اس پر یہ بھی اور حرام بھی ہے چلنا پھرنا اس پر قبر پر مسلمان کی. پھر یہ فرمایا کہ تم لوگ عمل کرتے اور ہم عمل نہیں کرتے تو قبر والے عمل نہیں کر سکتے. پھر فرمایا تمہاری 2 رکعتیں یعنی غافلوں کو جھنجھوڑا کہ تمہاری 2 رکعتیں دنیا و معافی یہاں سے بہتر ہے. دنیا اور اس میں جو کچھ چیز ہے ان سب سے 2 رکعتیں نماز یہ بہتر ہے. غفلت مت کیا کرو. ہم اب آگے دنیا سے چلے گئے ہم عمل نہیں کر سکتے تم تو کر سکتے ہو تو خوب نمازیں پڑھو. اور یہ بھی کہا کہ تم جا کر دنیا والوں سے ہمارا سلام کہہ دینا. تو یہ کوئی اللہ کے نیک بندے ہوں گے. ظاہر ہے کہ جب بھی یہ سارا وہ بتا رہے ہیں نیکی کی دعوت ہے. یہ انتقال کے بعد نیکی کی دعوت کیسے مبلغ ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی نیکی کی دعوت سے یہ اللہ نے ان کو توفیق دی تو نیکی کی دعوت دے رہی ہیں. پھر یہ کہا تم جا کر دنیا والوں سے ہمارا سلام کہہ دینا اور یہ بھی کہہ دینا کہ تمہاری دعائیں پہاڑوں کی مثل عظیم بن کر ہم لوگوں کے پاس آیا کرتی ہیں. اس میں کیا نیکی کی دعوت ہے سمجھے؟ کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ ایصال ثواب جو ہے یہ انہوں نے یہ نیکی کی دعوت دی کہ ایصال ثواب کیا کرو. یہ مت سمجھو تم ایصال ثواب کرتے ہو یا ہمارے لیے دعائیں کرتے ہو تو یہ ہم کو نہیں پہنچتا. یہ ثواب تمہارا پہنچتا ہے اور پہاڑوں کے مثل عظیم بن کر پہنچتا ہے. تو ہمیں خوب ایصال ثواب کیا کرو. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مرکز الاولیاء والوں کے لیے خاص یہ بیان مالک کی کابینہ کے لیے. ہاں ضمناً سب سن رہے ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں اب سنیے. پارہ 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 4 والذین هم للزکاة فاعلون. ترجمہ کنز ایمان اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں. اب فضیلت بھی سن لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے یعنی ضائع ہوتا ہے. یعنی دریا میں یا زمین میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے. حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ پر کبھی زکوٰۃ واجب نہ ہوئی حالانکہ ان کی یومیہ آمدنی ڈیلی انکم 1000 دینار تھی. دینار بہت بڑا سکہ آج کل تو یہ بہت ہی بڑا سکہ ہے. دینار آج کل وہاں رائج ہے کویت میں نا کویت میں رائج ہے اور اس کے پاکستانی روپیے کتنے بنتے ہیں جی 250 پاکستانی 250 روپے سے اوپر ہے دینار. اتنا بڑا سکہ ہے. یہ ان دنوں بھی بڑا ہی تھا. یہ سونے کی اشرفی ہوتی تھی نا اسی کو دینار بھی بولتے تھے.
تو یہ اتنا کماتے تھے، ان کے ذرائع تھے، اور یقیناً یہ اللہ کے ولی تھے، یعنی بزرگ تھے، تو ان کی کمائی تو حلال ہی ہونی ہے، حرام کمانے والا کوئی بزرگ تھوڑی ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ ضیاء صدقات صفحہ 198 پر ہے، جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے ضیاء صدقات، بہت پیاری کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیے، بہت سارے فضائل اس میں راہ خدا میں خرچ کرنے کے۔ تو یہ کیسے اللہ کے ولی تھے، کیسے نیک بندے تھے کہ روزانہ 1000 روپے 1000 دینار آمدنی تھی، لیکن ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی تھی، یہ سال گزرتا ہی نہیں تھا، وہ راہ خدا میں بانٹ دیتے ہوں گے۔ کیا شان ہے اللہ کے نیک بندوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مال کی حرص سے، کھانے کی حرص سے، دولت کی حرص سے، شہرت کی حرص سے، عزت کی حرص سے محفوظ و مامون فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے۔ فرمایا روزے کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ میں نے عرض کی مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے، ارشاد فرمایا روزے کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ انہوں نے پھر وہی عرض کی، وہی جواب ارشاد ہوا کہ روزے کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے، سب لوگ ممبر کے پاس حاضر ہوں۔ ہم حاضر ہوئے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر کے پہلے درجے پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر، کہا آمین، دوسرے پر چڑھے کہا آمین، تیسرے پر چڑھے کہا آمین۔ جب ممبر منور سے تشریف لائے، ہم نے عرض کی آج ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بات سنی کہ کبھی نہ سنتے تھے۔ فرمایا جبرائیل نے آ کر عرض کی وہ شخص دور ہو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجے پر چڑھا تو کہا وہ شخص دور ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا، کہا وہ شخص دور ہو جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپا آئے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ میں نے کہا آمین۔ حکایت، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے، بخاری شریف کی حکایت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے رمضان کے روزے کی حالت میں قصدن اپنی عورت سے قربت کی، میں ہلاک ہو گیا۔ فرمائی اب میں کیا کروں؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کر سکتے ہو؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا متواتر 2 ماہ کے یعنی لگاتار 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے میں بارگاہ رسالت میں کسی نے کچھ کھجوریں ہدیتاً حاضر کی۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ساری کھجوریں اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی اور فرمایا انہیں خیرات کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدینہ بھر میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج بھی نہیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر ہنسے، یہاں تک کہ دندان مبارک چمکنے لگے اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، یعنی فرمایا فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ، یعنی بس اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے
یعنی تیرا کفارہ اسی سے ادا ہو جائے گا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ پتا چلا ہمیں کہ یہ جان بوجھ کر یعنی روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر یہ کام ہو عورت کے ساتھ تو کفارہ واجب ہوتا ہے، پے در پہ 60 روزے رکھنا. اور اگر 60 روزے کی قوت نہ ہو، قدرت نہ ہو، پہلے تو غلام آزاد کرے. اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو متواتر 60 روزے رکھے، یعنی کہ پے در پے کنٹینیو. ایک بھی روزہ اگر چھوٹا بیچ میں، چاہے بیماری کی وجہ سے چھوٹا، چاہے 59واں روزہ چھوٹ گیا، تو پھر نئے سرے سے گنتی کرے گا، ایک اکائی سے چلے گا 60 روزے. اگر اس کی طاقت نہیں، اگر طاقت نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتا، تب 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. پھر اس کی تفصیل بھی ہے، تو یہ اپنے فیضان رمضان میں، جو کہ جلد اول، فیضان سنت جلد اول کے باب میں، اس میں کفارے کی مزید تفصیلی احکام وہیں سے دیکھ لیجیے. تو اب یہ نماز، زکوٰۃ اور روزہ کے بارے میں آپ نے مدنی پھول الحمدللہ سنے. اب مجھے مہربانی کر کے کچھ میرا دل بھی خوش کر دیں. اگر کوئی معاذ اللہ نمازیں قضا کرتا بھی تھا تو یہ نیت کر لے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے، شرائط پائے گئے، تو وہ بھی نیت کرے کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنی زکوٰۃ پوری نکالا کروں گا. اور معاذ اللہ جو رمضان کے روزے میں کوتاہی کرتا ہے وہ بھی نیت کرے کہ میرا رمضان کا کوئی روزہ جان بوجھ کر قضا نہیں ہونے دوں گا. اب یہ کہ جس نے نمازیں قضا کی ہیں تو توبہ بھی کرے اور ساری نمازیں اپنی قضا پڑھے. زکوٰۃ اگر نہیں دیتا تھا تو سارا حساب لگا اور زکوٰۃ بھی ادا کرے. توبہ سے یہ معاف نہیں ہوتا، توبہ سے تاخیر معاف ہوتی ہے. اسی طرح روزہ بھی معاذ اللہ کسی نے قضا کیا ہو تو وہ بھی اس کو بھی قضا رکھ لے اور توبہ بھی تاخیر کی کرے. یہ سارے احکام جو ہے قضا نماز کا خاص کر اس میں ہے. قضا نماز کا طریقہ یہ رسالہ ہے اپنا نماز کے احکام میں، مختصر سا رسالہ ہے، اس کو خرید فرما لیجئے مکتبۃ المدینہ سے. اور نماز کے احکام لے لیجئے تو اور بھی نماز کے اس میں بہت سارے احکام آپ کو سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ جل جلالہ. پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 36. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ترجمہ کنز ایمان. اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندی غلام سے. ایک شخص نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خدمت عظیم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، آیا میری توبہ قبول ہوگی؟ فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تیری کوئی خالہ ہے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا اس کے ساتھ احسان کر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اس آیت اور حدیث میں صلہ رحمی کی ترغیب آپ کے سامنے موجود ہے، بلکہ صلہ رحمی جو ہے وہ واجب ہے، اور قطع رحمی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ تو تمام اسلامی بھائی یہ غور فرما لیں کہ کہیں کسی رشتہ دار سے انبن تو نہیں ہے۔ عموماً انبن ہو ہی جاتی ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ یوں کیا تو ہم نے یوں کیا، تو اس نے ہم کو دعوت نہیں دی تو ہم کیوں دعوت دیں، تو اس نے ہم کو ایک آدمی کی دعوت دی تو ہم دو آدمیوں کی دعوت دیں، وہ ہم سے بات نہیں کرتا تو ہم کیوں بات کریں، وہ ہمارے کام نہیں آتا، وہ ہمارے یہاں نہیں آتا تو ہم کیوں اس کے کام آئے، ہم اس کے یہاں کیوں جائیں۔ یہ سارے مسائل جو ہے نا یہ ختم کرنے چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ نہیں بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہے رشتہ دار، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ساتھ دیں۔ وہ ہمارے یہاں ہمیں اس نے دعوت نہیں دی تو ہمیں تو اس کو بڑھ چڑھ کر دعوت دینی چاہیے تاکہ ہمارے تعلقات اس سے اچھے ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے بیچارہ بھول گیا ہو، اگر جان بوجھ کر بھی دعوت نہیں دی تو کوئی بات نہیں، آپ بڑا دل رکھیں اور آپ دعوت دے دیں اور خود چل کر ان سے صلح کر لیں کہ انشاءاللہ آپ جنت کے حقدار ہو جائیں گے صلہ رحمی کرنے سے۔ تو تمام اسلامی بھائی اس کا ذہن بنائیں۔ ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائیوں نے ہماری یہ روزانہ کچھ صلہ رحمی کی چند روز سے یہ مدنی مہم جاری ہے کہ خاندان آپس میں ایک ہو جائے، لڑائی جھگڑے کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی، قطع رحمی سے بچتے رہیں گے، قطع رحمی سے، قطع رحمی سے، قطع رحمی سے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو اب یہ کہ ہمارے مرکز الاولیاء مالکی کامبینہ کے اسلامی بھائی بھی بالخصوص غور فرمائیں، اگر خالہ سے انبن ہے، ماموں سے انبن ہے، چاچو سے، دادا سے، نانی سے، اور یا معاذ اللہ ماں باپ سے ہی انبن ہے، بھائی بہن سے انبن ہے، یا بے شک دور کے رشتہ دار سے انبن ہے، آپ ان کو نکال کر بن کو پکڑ لیں کہ اب انشاءاللہ بنی رہے گی، ہے نا؟ شیطان بولتا ہے ٹھنی رہے گی، اور ہم کہتے ہیں بنی رہے گی انشاءاللہ۔ ٹھنی رہے گی یعنی کہ جھگڑا ٹھنا رہے گا، اور بنی رہے گی یعنی رشتہ بنا رہے گا انشاءاللہ۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، یعنی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر جنت میں جانا ہے اور حساب کا مرحلہ آسان بنانا ہے تو جو توڑے اس سے جوڑو، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، اور جو تمہیں محروم کرے اس کو نوازو، اس کو عطا کرو۔ یہ تین مدنی پھول حدیث کے ہیں کہ اگر حساب کو آسان بنانا ہے اور جنت میں جانا ہے تو ہم سب کو یہ دونوں مدنی، یہ دونوں ہم کو مدن نعمتیں چاہیے کہ حساب بھی ہمارا آسان ہو جائے اور جنت میں جانا بھی نصیب ہو جائے۔ تو سب کے سب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، مدنی چینل کے ناظرین، سب کے سب صلہ رحمی کے لیے بس کمر بستہ ہو جائیں۔ یہ ضد چھوڑ دیں کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا تو وہ میرے پاس آئے، میرے سے معافی مانگے،
تو میں صلح کروں گا. نہیں، بھلے قصور اس کا ہے، آپ جا کے اس سے معافی مانگ لو، انشاءاللہ اس کا دل نرم ہو جائے گا. بلکہ آپ اگر چل کر اس کے بعد انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے تو آدھا مسئلہ تو امید ہے کہ یوں ہی حل ہو جائے گا کہ آپ گھر پہ چلے جاؤ گے. تو جلدی چھتی نال اور پنجابی پیرا چھتی نال صلح کر لو. اور سانو چھتی نال وہ تعداد بھی بتا دو کہ کتنے بندے صلح کرنے نے، کتنے اسلامی بھائیوں نے نیت کی تھی ہے. ماشاءاللہ. اور جدوں صلح کر لے وے تد تھوڑا پیغام سانو بھجوا دو. صلح کر لے وے کہ خالہ نال صلح کر لی، چچا نال صلح کر لی، تے ماموں نال، تے بھائی نال، تے امی نال، تے ابو نال صلح کر لی. قدم پھڑ کے صلح کر لو. باپا ایک اسلامی بھی اعتکاف میں موجود ہیں جنہوں نے قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا ہے. انہیں قتل کرنے والوں کو یعنی ان کے کوئی عزیز قتل ہوئے تھے، ایک جی ان کو معاف کر دیا. اچھا ماشاءاللہ، بڑی بات ہے ماشاءاللہ. یہ آج کا مطلب اہم مدنی مطلب وہ تحفہ ہے ہمارا ماشاءاللہ. بس صلح خیر، صلح میں آپ خیر نے ترغیب دلائی تھی. الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں اعتکاف کیا ہوا انہوں نے. ماشاءاللہ. اللہ کرے وہ قاتل جو ہے یہ جیل سے باہر آ جائے اور مدنی ماحول میں آ کر دعوت اسلامی مبلغ بن جائے. انشاءاللہ. اگر جیل میں ہو تو بھاگتا پھرتا ہو تو اللہ کرے وہ ماحول میں جب تو معاف کر گیا تو کیا جھگڑا. اس اسلامی بھائی کو مبارک ہو کہ جنہوں نے اپنے مطلب عزیز کے قاتل کو معاف کر دیا ہے. انہوں میری طرف تو غیبت دی تباہ کاریاں تحفہ پیش کر دو. ایک خرید کے ان کو دے دو. میں اگر یہاں ہوتا تو میں سائن بھی کر دیتا اس کو، اگر اب وہ دور ہے ظاہر ہے کوئی پیسنجر کب ملے اور میں بھیجوں اس کو. میرے دل بہت خوش کر دیا اس نے. اللہ ان کو چل مدینہ سے مشرف فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے ان کی زیارت کی. ہر مہینے 3 دن سفر کریں گے، یہ چاند رات کو سفر کریں گے. اگر یہ 12 ماہ بلکہ وقف مدینہ ہو جائیں تو بھی ان کے لیے کم ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. باپا آپ کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. اللہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجھے میرے رب نے حکم فرمایا کہ اپنی لبیں پست کرو اور داڑھی بڑھاؤ. لبیں مانی مونچھیں. یہ حدیث پاک، اس حدیث پاک کا وہ واقعہ ہے کہ جب حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت اسلام کے لیے فرامین بنام سلاطین روانہ فرمائے، قیصر ملک روم نے تصدیق نبوت کی مگر بجہت دنیا اسلام نہ لایا. بادشاہ مصر نے نامہ والا کی کمال تعظیم کی اور ہدایہ یعنی گفٹس حاضر بارگاہ رسالت کیے. سگے ایران خسرو پرویز قتلہ اللہ نے فرمان اقدس چاک کر دیا اور بازان صوبہ یمن کو لکھا 2 مضبوط آدمی بھیج کر انہیں یہاں بلائے. بازان نے اپنے 2 داروغے بانویہ اور ایک پارسی خرخسرہ نامی کو مدینہ طیبہ روانہ کیا. یہ دونوں جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے داڑیاں منڈائے اور مونچھیں بڑھائے ہوئے تھے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طرف نظر فرماتے کراہیت آئی
اور فرمایا خرابی ہو تمہارے لیے کس نے، خرابی ہو تمہارے لیے کس نے تمہیں اس کا حکم دیا؟ وہ بولے ہمارے رب یعنی خسرو پرویز خبیث نے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مگر مجھے میرے رب نے داڑھی بڑھانے اور لبیں تراشنے کا حکم فرمایا۔ تو سونے مونے اسلامی بھائیوں، جلدی جلدی نیت کر لو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس داڑھی مبارک کو پسند کیا ہم اس کو رکھیں گے، اور جس سے کراہیت کی منڈانے سے تو ہم نہیں منڈائیں گے انشاءاللہ۔ کہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں ہی حرام ہے۔ تو جلدی جلدی نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم ایک مٹھی داڑھی سجائیں گے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ۔ اور اب تک منڈائی تھی اس سے توبہ بھی کر لو، یا ایک مٹھی سے گھٹائی تھی اس سے بھی توبہ کر لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز جنت کی کنجی ہے۔ منقول ہے جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے، اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں، ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔